پورے گرائیں سوچا نان کر دیا گرائیں اپنی زیادہ لوگ آنا تکلیف ہوتی ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام شکایتاں لوکاں دیاں نال میں دا میزبان عالم دیب اوان. ناظرین اس ویلے ایبٹ آباد وچ کچھ لوگ احتجاج پذیر ہوئے دن. اگر میرے عقب وچ تسی دیکھو کثیر تعداد وچ یونین کونسل تمتوڑ دے لوگ احتجاج کی شکل وچ بیٹھے دن، جنہاں دا مطالبہ یہ ہے کہ جڑا کچرا کنڈی ہے جڑی سرحد دے اندر ہے اسا منتقل کر کے تمتوڑ اس درکن دے پانی دے منتقل کیتا جلدا ہے، جس وجہ تو یہ لوگ سراپا احتجاج ہوں. اس ویلے اس احتجاج وچ ساڑے اتنے مقامی جڑے شہری وہ موجود ہیں، انہوں کو پوچھنے کی کوشش کرتا کہ احتجاج تساں دا کس حد تک جلسی اور کس دے خلاف پہ کر دے. میں شکریہ ادا کرنا تمام ٹی وی چینل کا جناب ادارہ ون کا اور اس تمام عوام کا کہ جڑے اس طرح جناب والا کہ اسی تمتوڑ دے رہائشی ہیں. ساڑھے نال سب تو پہلے ظلم یہ ہوا ہے کہ ساڑا علاقہ جڑا ہے نا حلقہ اس میں تبدیل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، اساں دی عوام کوئی پروٹیسٹ نہیں کیتا. ٹھیک ہے جی، اس تو بعد بجلی کا ساڑا مسئلہ ہے 6-6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کسی شہر میں نہیں ہوئی. ساڑے معاملات اتنے ہوئے ہیں جی، کبھی ساڑا مطلب گراں اس طرح کا نہیں جاگا. ٹھیک ہے جی، اس تو بعد یہ حکومت نے یہ ہے کہ یہ عوام ستی دی ہے. ٹھیک ہے جی، تمتوڑ اعلان تمتوڑ کسی چیز اتنے نہیں جاگتا بولتا. ٹھیک ہے جی، اس وجہ انہیں یہ کیتا ہے جی کہ سلاٹ کا جڑا کچرا کنڈی ہے وہ چاہ کے نہ اتنے سارے جڑا درکن ہے اتنے نہ منصوبہ بنایا. ٹھیک ہے جی، زرعی زمین اتنے سارے قابل احترام لوگ ہیں، انہوں نے زمین قائد کی. اسی اس کی بھرپور مخالفت کرنے ہیں. اگر یہی تو منصوبہ لانے تو تسی سلاٹ کے اندر کیوں نہیں لاتے؟ اکرم دورانی صاحب جس وقت وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے اتنے ایک منصوبہ کیا ہے وہ ناکامیاب ہوا. ٹھیک ہے جی، اس تو بعد انہیں نہیں دیکھا تم توڑ نہیں بولتے، انہیں اتنے منصوبہ کہنا ہے. اس طرح اسی کسی صورت نہ منتے. ساری فضا جڑی ہے ماحول ہے انہیں خراب کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ساری غیرت مند قوم انشاءاللہ جاگ گئی ہے اور اج اسی انشاءاللہ اللہ حکام اگے اپنی یہ رائے اپنی تجویز جڑا احتجاج ہے اسی انشاءاللہ کرساں. اس طرح اسی کچرا کنڈیاں کسی صورت اسی نہ منتے. جی بالکل ناظرین، ساڑے اتنے نوجوان ایک شہری نال ساڑی گل ہوئی ہے. باقی بھی اسی لوگوں کو پوچھنے کی کوشش کرتا انہوں کا یہ آخنا ہے اصل احتجاج کی شرح اس میں جتنا بھی اضافہ کرنا پے، جتنے روز رکھنا پے، لیکن اسی احتجاج جاری رکھنا. اس لیے میرے نال یونین کونسل تمتوڑ کی معتبر شخصیات ملک دلاور اور ناظم اورنگزیب خان دیگر بزرگ شخصیات بھی میرے نال موجود ہیں. اسی سارے کو پوچھنے کی کوشش کرتا اور یہ احتجاج کی وجہ اصل کیو ہے اور اج کے سمجھ دیو کہ اس جڑے تساں لوگ تساں بلائے دن اس کی کہ سمجھ دیو کہ تساں دے مطالبات پورے ہو جائیں. السلام علیکم. بڑی مہربانی. اصل مسئلہ ہے یہ ابٹباد پورے ابٹباد شہر تک چاہ کے اصل کو تمتوڑ ایک نام گراں ہے لیکن گراں نہیں، یہ شہر ہے جی بالکل تاریخی شہر ہے اور پوری دنیا دے ہوتے اتنا بڑا دیہات نہیں اور پورے پاکستان دے اتنا بڑا دیہات نہیں. 27 مسجداں نے اس گراں دے سب جمع مسجد جنہوں میں جمعہ ہوتا لوگ آئے گراں ایویں یہ ہوں اتوں سارا کچرا چاہ کے میں محکمے کے جتنے بھی یہ ادارے لوگوں نے کے اپیل کرنا محنت کرنا زور کرنے ہیں اللہ واسطے کر کے یہ گند سارے کو اتنے آ کے نہ سٹو. یہ گند کہ سارا گراں بلکہ سارا پرلا محلہ ملا خان کھیل وہ بالکل اس کچرے کے اتنے اس طرح کرے ہوئے وہ لوگوں نے کیا ضرورت تھی باقی لوگوں نے کیا ضرورت. پھر ساری دیہڑی اتوں گڈیاں گزر جگہ تے مقام کتنے وے جس جگہ تے منتقل کر دے تلے درکن درکن تو انہوں نے جگہ بنی اتنے منتقل کرتے پھر ملک خان کھیت نال تلے تھوڑا جہا کر کے اتنے کر پھر بائی پاس سے کول ہے بالکل. یہ سب سے بڑی گل ہے یہ دریائے دوڑ ہے ساڑھے چھوٹی جی ایک دریا ہے دوڑ ہے پینے کا پانی ہے تلا کتنے دیہات کتنے علاقے بعد اس نال ہری پور تک وہ پانی کس طرح سے پیسوں سارا گند جلسی پیسوں
میں یہ محکمے کے ساری اپیل اللہ واسطے کر کے سارے کرو اسی منت ہر چیز کرسا ہر جگہ جلسا اس تو بعد اسی پاویں مر بھی جلنا اس دم توڑ دے کہ بچہ بھی مر جلے اسی کدی کسی صورت بنانا دے پاویں کچھ ہوئے روڈ بنا کرنے پہ لڑائی جھگڑا کرنا پیا جڑی چیز پہلے منتا کرسا کہ وہ ادارے نے اسی مقابلے نہ کرتے اگر نہ منی ساری کسی نہ منی اسی اپنے بچے کی زندگیاں تباہ نہ کرتے اسی اج ہما کار سارے ساڈیاں نسلاں بچے اس زہر پلسن ہوتے اتنے سکول بچیاں نے سکول ہائی سکول تے بچیاں نے سکول ہے اور یہ سارے گند اتنے جمع سی سارا لوگوں نے کیا شروع ہوتی ساری زندگی تباہ ہوئی اسی کسی ضرورت گل نہ کرتے سارے گلا یہ سارے لوگوں کو پوچھو اور ہی لوگ سارے کوئی بندہ بھی نہیں آخر یہ کام ہونا چاہیے ایک غلط کام ہے اور اپنے بعد کا گند جا کے سارے جگہ سی بڑھاؤ اور تھوڑی جگہ گند آ کے سارے کو سڈے لگ پہ ساری جگہ کرنی چاہیے پہلے بائی باز بن گیا الحمد اچھی چیز ہے سارے لوگوں نے جگہ دیتی بن گیا سارا کچھ اچھی چیز ہے اسی اس کی تعریف کرنے اور کچھ کچرا بھی آن کے سارے کو سٹ سو یہ گل نہیں ہوتی یہ نجائز ہے یہ گل نہیں ہونی چاہیے اللہ واسطے کر کے میں پھر بار بار اپیل کرنا پورے اس ادارے کے جہے بھی لوگ اس کا مطلب ہوں کوئی دوست سارے مہمان آتے ہیں انہوں کی خوش دے بھی کیسا لیکن انہیں آگے تضا کرسا بہت بڑی ساری چاہے کہ یہ کام سارے نہ برائے مہربانی نہ منظور 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 جی بالکل ناظرین میری اس ویلے گل ہوئی ہے حاجی دلاور خان جڑے اس تم توڑ کے رہائشین اور اسلام آباد جڑی فروٹ منڈی اس کے صدر بھی ہیں اس تو بعد میں کوشش کرسا ناظم اورنگزیب خان انہوں نے گل کرنے دی کہ اس کچرا کنڈی دے خلاف تساں کے کام چاہیں اور کہ سمجھ دیو کہ تساں دے اے مطالبات پورے ہو جو وعلیکم السلام جی مسئلہ ہے جی کہ اصا خاص کر کے پہلے تو یہ والے جڑے انوائرمنٹ والے انہوں نے اسی شکر گزار ہیں کہ جڑا انہیں ایک پروگرام منعقد کیا سارے لوگوں کو رائے کے لیے میں یہی گل آنا کہ جس طرح دلاور خان سارے بچے صبح کے اس طرح لگے ہیں سارے علاقے کے جس طرح کا یہ کرتے ہیں کچرا کنڈی اس طرح اس سے اسی سخت مخالفت کرنے اور مذمت کرنے اس گل کی کہ ساڈا ایک شہر جس طرح دلاور خان نے دسیا اسی تے بتایا گل ہے ان شاء اللہ دستے ہیں وہ آؤ گل بات سن کے پھر تصا نال تفصیل گل بالکل شارٹ لفظوں میں ناظم اورنگزیب جڑے تم توڑ کے سارے نال موجود ہے انہاں دسیا کہ مزید سارا پروگرام جاری ہے اس وچ بھی اسی آگاہ کرساں اور جڑے اساں مہمان بلائے دیں انہاں نال بھی اس لیے میرے نال ناظم تم توڑ پرویز خان بھی موجود ہیں انہاں نال گل کرنے کی کوشش کرنے ہیں کہ حاجی صاحب یہ مطالبات سارے کہ سمجھ پورے ہو جائیں اور یہ جڑا کچرا کنڈی ہے اس صاف پانی انہاں کیوں منتقل کرنا مجبوری بن گئی ہے آس پاس آبادیاں بھی اتنی زیادہ اور پانی ہے اساں زہر بڑھا کے اساں باقی لوگوں پلانے واسطے اساں کیوں سوچ کے ہے اصل جی کہ جڑی چیز سڑے کو چاہیے نا واسا لیا اپنا اساں اربن بچوں آؤٹ کر کے مطلب ایریے چلا چھوڑے حالانکہ اتوں مینٹیننس چاہیے پہلے ساڈا گران جو ہے اس میں انٹر ہوئے گا کہ واسا ہے ہوں اصل اتنے اپنی مینٹیننس خود پہ کرانے ہیں واسا اصل اس طرح آؤٹ کر چھوڑا تو ہوں جی یہ مسئلہ ہے ڈمپنگ کا مسئلہ ہے وہ سڑے ہینڈ اوور کرنے لگ پہ ریکویسٹ کرسا باقی بھی جتنے اپنا بزرگ آئے ہیں پورا گراں آئے ہے پورا علاقہ آئے ہے اپنا پروٹیسٹ لانچ کرانے سے آئے ہیں کہ بھائی اس طرح ایک اسٹیپ نہیں ہونا چاہیے کسی صورت یہ اپنا تھرو آؤٹ چیز رہی اسی حالات کیا سارے بچے کیا سن سارے کو چیز ہینڈ اوور کر کے گئے سارے باوجات سارے والے کیا کر کے گئے میں تو ریکویسٹ کرسا جتنے اونرشپ لوگ بھی ہیں جو مالک بھی ہیں وہ بھی خدا رہا لینڈ اسی تھوڑی کروڑا میں جڑ سی اگر تم سارے دس اپنا یہ کرتے ہوتے کہ تھوڑے جی کھاتے سے مہربانی بالکل ناظم تمتوڑ پرویز خان گل ہوتی ہے اس ویلے تمتوڑ نے ایک نوجوان شہری جنہیں تمتوڑ سے بڑی چھوٹی عمر پہ جدوجہد کی آتف خان میرے موجود ہے آتف خان کو بھی پوچھنے ہیں کہ آتف خان کیا سمجھتے ہو کہ یہ احتجاج ہے اگر اس سے تصاویر مطالبات نہیں پورے ہوتے ہیں کدوں تک جاری رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ جی یہ سب تو پہلے دے ساڈے اس موجودہ گورنمنٹ کا یہ ویژن ہے کہ اسی ٹورزم فروغ دے سا اور ابٹاباد وچ سب تو خوبصورت جی جگہ وہ یونین کونسل دمتوڑ اور سب تو اس کچرا کنڈی کے حوالے نال واسا لیا 6-650 کنال کا رقبہ ٹھیک ہے اصل پیسے بھی دے سن
बहरहाल जि'यां पैसे दे असीं लानत भेजने आ कि असां इस ज़मीना दे असां एह् पैसे देओ साड़ी इतनी ज़मीन रिक्वायर भी उसी ते बाकी जिहड़ियां साड़ियां ज़मीनां न ओह् साड़ियां बिल्कुल गैर आबाद होई सन बिल्कुल उं'दे पर कोई बी ना असी इक इत्थों बाईपास भी गुजरदे साढ़े कोलों और दमतौड़ बिच साढ़े दमतौड़ बिच अपना यूनिवर्सिटी कामसैट यूनिवर्सिटी भी है जी तकरीबन साढ़े 600 कनाल के रकबे के मुश्तमिल है और दमतौड़ जिथे कचरा कुंडी का प्रोग्राम पे करते हैं तकरीबन 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर फासले सियाती मकाम वो सारे मुतासर हो बाईपास रोड पे उठे सारा वो कचरा कुंडी उसी उठे सारी आलूदी और मैं सब तो बड़ी गल है जी जगह है कचरा कुंडी पे डैम्प करते न उठे सारा जैतून की पेवन हुई दी है और सारा जैतून कटाई हुई और मैं खुद वजीर आज़म एक छोटा जा क्लिप इस जगह का जी जगह है वासाले कवर कर दिन पे इस जगह का मैं क्लिप बढ़ा के छोटा जा मैं वजीर आज़म सिटीजन पोर्टल ते सेंड कर साओ और मेहरबानी करके वजीर आज़म साहब इंशाअल्लाह मां उम्मीद है कि साढ़ा एक क्लिप देख सी इस जगह की खूबसूरती देख सी और फिर वजीर आज़म साढ़े इंशाअल्लाह इस एक्शन के और असी इस भरपूर मजम्मत करने इस तो अलावा वासा लिया असी जगह देने से तैयार हाँ और पहाड़ों के बीचों बीच बिल्कुल गुंजान आबाद मेहरबानी करके ग्रां तरीकी ग्रां जिस तरह हिस्सा बना रखे ने मेहरबानी करके असा दीवारां लाई देने हर पासों असा मुतासर की ने साढ़े बच्चे हों साढ़े बच्चे नस्ल साड़ी वो बीमार सी आलूदी फैलसी ते मेहरबानी करके यार असा ये चीज़ असा नहीं मंजूर मेहरबानी करके ऐसा करे और ला हटोंदे इन्हों की बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया आतफ खान इस वे मेरे नाल हाफिज मनास भी मौजूद हैं उन्होंने को पूछने की कोशिश करने हैं कि हाफिज साहब के समझते हो कि ये तुहां दे आज बात पूरी ना होए तो इस एहतजाज की शरह कितने तक कर दो अलहमदुलिल्लाह असी कमतौड़ दे और उस ग्रां दे शहरी हाँ बल्कि शहर ग्रां नहीं रहा कि जिस ते इस तो पहले कुर्बानियां ही देंदे आए फॉरेस्ट स्कूल बने फॉरेस्ट कॉलेज सड़ी प्रॉपर्टी बने और इस तरह एक कामसैट यूनिवर्सिटी बनी है सड़ी प्रॉपर्टी पे बनी है और इत्थे तक कि जितने भी इधर जितने काम होंदे रहे साड़ी प्रॉपर्टी पे होंदे रहे और मसला इस तरह है कि असा दिल बड़ा कीता है इधर साड़ा बाईपास गुजरा है असा दिल बड़ा कीता है ठीक है जी लेकिन असा इस इम्तिहान पे ना पाओ क्योंकि साड़ा मसला नहीं साड़ा बच्चों का मसला है साढ़े मुस्तकबल का मसला है और साड़ा ही मसला नहीं ये हरीपुर का मसला है ये दरखन जिले चढ़ता है लोग देखते हैं ये उरारो पारो जुलता है ये सारा कचरा ओजरियां खंजीर सबको रोड के खड़ के डैम पे सड़सी और बाज़ जगह पे जो हरीपुर के इलाके में ये दौड़ का पानी इस्तेमाल होता है उत्थे तक पहुँचती वो भी मुतासर हो सोने सुतों और असी भी हो तो लिहाजा अगर तुसी साढ़े को जमीन ही कहते हो तो इतने कब्रिस्तान बनाओ असी कब्रिस्तान बनाने वास्ते तैयार हाँ कोई और काम करते होते असी बनाने वास्ते तैयार हाँ लेकिन सियाहत का मकाम बनाओ कुछ जो करो लेकिन डैम की समरी पे चलती है इतने डैम बनाओ लेकिन इतने किसी सूरत में असी अपने ग्रां चूड़े का ग्रां ना बनाते ऐसे चूड़े लोग ना असी इतने खनदानी लोग बसले हाँ ठीक है जी तो असी किसी सूरत में किसी सूरत असी इससे ना मंजूर कचरा कुंडी ना मंजूर बिल्कुल नाज़रीन इस वे हाफिज मनास साहब मेरे नाल मौजूद है उन्हों का एक जज्बाती अंदाज जोड़ा है उस दसिया कि किसी भी सूरत में असी ये ना चाहते कि साड़ा शहर कचरा कुंडी में तब्दील होवे क्योंकि ये साड़ा शहर जो एक तारीखी ग्राम है और इस ग्राम वाल देखने वास्ते इस पानी देखने वास्ते पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया तो लोग आते हैं इस वे मेरे नाल एक और शहरी मौजूद और उन्होंने को पूछने साकिब खान जदून उन्होंने पूछने की कोशिश करने कि इस तुसां दे मुतालबात कदों तक पूरे होने के इम्कानात और अगर नहीं होंगे तुसी एहतजाज की शरह कितने तक बता सको अच्छा थैंक यू जी सब तो पहले तो इस हवाले नाल गल है सारे बुजुर्ग बाकी भी जोड़े हैं करके थोड़ा जिहा तुसें इसका बैकग्राउंड में दस छोड़ा असां दा ग्रां जिहड़ा है बेसिकली बड़ा तारीखी ग्रां है इब्तबाद जिस वे एग्जिस्ट भी नहीं करता है 1853 में इब्तबाद बने उसको पहले जो ग्रां है वो असां दा कमतौड़ है अज ही मंडी जी है था ही उत्ते उस वे सारी मंडी इतने
ਸਾਰੇ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਮਤੋੜ ਤੋਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ। ਦੂਆ EPA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਇਆ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਈ ਅਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਰਸ ਸੋਇਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਰਸ ਸੋਇਲ ਇੱਥੇ 160 ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ 200 ਫੀਟ ਤੱਕ ਤਲੇ ਪਾਣੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡੈਮ ਹੋ ਜੁਲਦਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਜੁਲਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਮਤੋੜੇ ਦਾ, ਅਵੇਲੀਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰਾ ਫਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਰ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਾਟਰ ਓਪੀਸ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ EPA ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਲ ਕੇ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਸਰਵੇ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਿਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਸੈਂਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਦਾਬ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇਖਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਅ, ਕੋਈ ਨੋਰਮ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇ। आइंदा आने वाले दौर में अरनोई का तुसें पता है, बाकी असां दा इंपॉर्टेंट जगह यही रह गई। अज तो बाद इत्थे आया ये टूरिस्ट इत्थे बाकी 20-30 किलोमीटर का एरिया सफ़र हो गया तो लोग इधर आसन। और चौथी चीज़ सब तो इंपॉर्टेंट ये कि जिहड़ी बीमारियां ये आखते हैं जी कि असी इत्थे लासां जिस तो बनसी जी बेसिकली खाद बनसी बाकी चीज़ां बनसून। असां कोल मेरे कोल प्रपोजल काई साहब म्याग साहब उन्हें कोल पूरा प्रपोजल स्लैड वाला पेद है। आज तो 5 साल पहले का पेद है, उसमें ये चीज़ां मैंशन हुई है कि उत्थे भी खाद ट्रीटमेंट प्लांट बन सी, उत्थे भी सब कुछ बन सी। लेकिन 5 साल के अकरम दुरानी साहब अपने दौर में आए 200 KV का ट्रांसफार्मर उत्थे इंस्टॉल होके गया है, लेकिन वो इंस्टॉल लेकिन लोकल लाड़ खड़े उत्थे इंस्टॉल नहीं होया। तो असां दा बेसिकली मुतालबा जिस तरह असां दे बुजुर्गां गल कीती है, असां दा मुतालबा ये वे बेसिकली कि तमतोड़े दी इन्वायरमेंट किसी सूरत ने डिस्टर्ब किया जुले और असी पुरम तरीके से जिहड़ा एक एजुकेटेड लोग हाँ असी सारे साहिब राय भी है और मशहूर लोग ने ते असी तरीके नाल ये गल अपना मैसेज भिजवासां कि तमतोड़े दे लोग विलिंग नहीं किसी सूरत भी कि इत्थे जिहड़ा है वे किसी किस्म का भी ट्रीटमेंट प्लांट बन जुले। और मेरा अपना बेसिकली सब्जेक्ट पब्लिक पॉलिसी का मैं स्पैशलिस्ट हाँ PhD की थी, मैं तकरीबन इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नाल वो किए दा तो ये बेसिकली वो ग्राएं दे करके सारा असां दी सदाबहार सोसाइटी है। बाकी बुजुर्गों कोई जाती असां दा वेंडेटा नहीं कि कोई अपना पर्सनल एजेंडा होंदा। असां दा मकसद है जिहड़ा भी इज्तमाही मसला ग्राएं दा होया उस पे असी सारे दे सारे 17 लोग ने एग्जीक्यूटिव बॉडी में सब तो अगे मौजूद है। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल नाज़रीन तुसां बहुत सारे इत्थे साढ़े शहरियां दी गल सुनी है, नाज़म जिहड़े उन्हां दी गल सुनी है, यूथ ते जिहड़े आदिल खान है आतफ खान है उन्हां दी गल सुनी है। इस वेले मेरे नाल एबटाबाद दे एक मशहूर जिहड़े वकील न आदिल खान जदून वो भी मौजूद हैं, उन्हां कोलों पुछने की कोशिश करने असल सूरत हाल केह् है। थैंक यू जी आलमगीर भाई, पहले तो साਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया कि आए हो सर। और सैकेंडली जाविया न्यूज़ का मैं बड़ा शुक्रगुजार है जी, जिहड़ा उन्हें
लाइव कवरेज की है जी, और हज़ारा की आवाज़ का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ जी, जो आए हैं जी इधर हमें कवरेज देने के लिए जी। इसमें फर्स्टली आलमज़ेब भाई, जैसा कि मेरे बुज़ुर्गों ने भी आपको बताया है कि क्या मसला है जी, ये कचरा कुंडी के बारे में ये जगह एक्वायर करने के दर पे है जी। सेकेंडली इसकी फिजिबिलिटी इस किस्म की है जी, इसके मतलब रुकू और सरकमस्टांसेस और जो इसकी कंसल्टेंसी है जो वो इस किस्म की है कि साथ ही कामसेट रोड है जी, कामसेट यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और साथ ही हमारा एक पानी का एक दरिया है जी, दरिया दौड़, वो वहाँ से गुजर रहा है जी, ठीक है, और तमाम की तमाम ग्रीन बेल्ट है जी। और आई डोंट नो कि इन्हें अरबाब अख्तियार को, डीसी साहब को और ये एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट को और कंसर्न अथॉरिटी को क्या चीज़ इस तरफ राग़िब करके ले आई है कि वो इधर आ गई है। हालांकि ऑलरेडी इनके पास प्लांट सलाड के मकाम पे मौजूद है, अगर कोई चीज़ हमें पता है कि वहाँ पे वो प्लांट क्यों शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ये ग्रीन बेल्ट क्यों डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको भी पता, आप भी न्यूज़ के साथ अलग है, कल हमारे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ साहब ने इंतहाई अहम फैसला दिया है जी ग्रीन बेल्ट के हवाले से जी। ये जो पीएम साहब आए जी, जो नथा गली को ये राख का ढेर बना रहा था जी हमारा वज़ीर आज़म जी, उसके ऊपर जो है आलमज़ेब भाई उसने चीफ साहब ने स्टे ऑर्डर जारी किए जी, और डायरेक्टर GDO को तलब किया है कि भाई आप कौन सा विजन लेके पाकिस्तान को किस तरफ धकेल रहे हो, क्या ये ग्रीन बेल्ट को आप राख का ढेर बना रहे हो, ठीक है, और यही पोजीशन हमारा इधर है जी। आपके पास देख रहे हैं कि ये हमारे तमाम सराउंडिंग के लोग आए हुए हैं। ये आपको पता है कि टाइम भी बड़ा ऑकवर्ड किस्म का टाइम था, आज फ्राइडे और वर्किंग डे है जी। वर्किंग डे होने के बावजूद, इतने शार्ट नोटिस के बावजूद इतनी गैदरिंग और इतनी अवाम बाहर निकली है, और जितनी भी अवाम ये बाहर निकली है तमाम की तमाम पढ़ी लिखी अवाम है और तमाम सिविलाइज है। देख सकते हैं कि इनका जो पुरअमन एहतजाज है जी वो आपके सामने है जी, किसी किस्म का कोई गलत किस्म का स्लोगन इन्होंने नहीं लगाया है, ये इनका फंडामेंटल राइट है, और उस फंडामेंटल राइट को हमें कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है कि हम अच्छी और पुरफजा मकाम और ऑक्सीजन इनहेल करे, और लेकिन गवर्नमेंट अथॉरिटी ऐसा नहीं चाह रही है कि ऑलरेडी एक प्लांट लगा हुआ है जी। फिर सेकेंडली कोई प्रपोजल होता है, कोई जगह होती है जी जिसके लिए इस किस्म की कोई कार्रवाई की भी जाती है या कोई प्रॉपर्टी एक्वायर भी की जाती है, लेकिन वहाँ के जो मकामी हैं, वहाँ के जो विलेजर्स हैं, उनसे उनकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। कोई राय हमसे नहीं ली गई है जी किसी किस्म का, और मैं आपको आपकी तवासत से और आपके चैनल की तवासत से तमाम अरबाब अख्तियार को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि खुदारा होश के नाखन ले आप, प्लीज़ हमें डिस्टर्ब ना करें, हमारे माहौल को डिस्टर्ब ना करें। अगर हम यहाँ पे सिविलाइज तरीके के ऊपर बैठे हुए हैं तो प्लीज़ हमें सिविलाइज ही रहने दें। हमें पता है और आपको भी पता है आपने हमारे साथ क्या कुछ किया है, हमारी कंसिस्टेंसी। हम एबटाबाद, आप आए एबटाबाद को, आपको हार्डली आई थिंक 5 से 6 मिनट लगे, आप दमदोड़ पहुँचाए हैं, ठीक है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि हमें गलियात के साथ लगा दिया गया है। सिर्फ ये अवाम ने वो भी कबूल कर लिया, वो इसलिए कबूल किया कि इनका एहतजाज करना इनका राइट नहीं है, एहतजाज इन्हें आता ही नहीं है। दूसरी बात लेकिन ये अभी हमारी एक सदाबाद सोसाइटी कंस्टिट्यूट हुई है, ये 1984 में कंस्टिट्यूट हुई थी, लेकिन हमने इसे फिर दोबारा रिवॉल्व किया है। तो मेरी इन्हीं अल्फाज के साथ जाते थे, प्रोग्राम शुरू होने वाला, फिर आपसे बात करते हैं। थैंक यू। प्रोग्राम शुरू होने वाला है, उस पर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसां देखा प्रोग्राम शिकायतां लोकां दियां। अज असां फिर एक बारी कोशिश की है कि तमदोड़ की जिहड़ी आवाम है, इस तरह का एहतजाज है, इस वजह तो ही उसां आगाह कीते हैं। बाकी प्रोग्राम है जिस तरह स्टार्ट होता है वो भी आगाह करने हैं कि डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अमजद अली खान की तरफ से अपने डायरेक्टर साहब मोहम्मद अली खान की तरफ से और KPS पे वासा एबटाबाद की तरफ से जितने भी अहले इलाका है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस अवामी सुनवाई में आपने अपनी हाज़िरी यकीनी बनाई। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करेंगे और तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत दूंगा सरदार तुफैल साहब को कि वो स्टेज पे आए और अवामी सुनवाई का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करें।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. جزاکم اللہ. تھوڑا سا شروع میں روشنی ڈالتا چلوں کہ اس عوامی سنوائی کو آج ہم کن مراحل سے لے کے آگے لے کے چلیں گے. سب سے پہلے مرحلے میں ڈی جی صاحب جو کہ ای پی اے ہیڈ آفس پشاور سے اسپیشلی آپ کو سننے آئے ہیں، آپ کے جو خدشات ہیں، مفید آراء ہے، وہ آپ کو سننے آئے ہیں. تو پہلے مرحلے میں ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر امجد علی خان صاحب آپ کے سامنے اس پروسیس پہ روشنی ڈالیں گے کہ جب کوئی ایسا کوئی پروجیکٹ لگتا ہے، منصوبہ لگتا ہے، تو ادارے تحفظ ماحولیات کی کیا ریکوائرمنٹ ہے جس کے نیچے ہم اپروول دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو اس پروسیس پہ ڈی جی صاحب روشنی ڈالیں گے. دوسرے مرحلے میں اس پروجیکٹ کے جو پروپوننٹ ہیں، اس کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں فیصل انور صاحب کے پی اسپیک کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ اس پروجیکٹ کو بریفلی ایکسپلین کریں گے کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے، کیا وہ کرنا چاہتے ہیں. اور تیسرے مرحلے میں جو اس پروجیکٹ کے انوائرمنٹ اسپیشلسٹ ہے پی ایم یو کی طرف سے عبدالقیوم صاحب، وہ آپ کے سامنے ایکسپلین کریں گے کہ پروجیکٹ کیا ہے، اس کے پازیٹیو امپیکٹس اگر ہے تو کیا ہے، نیگیٹو امپیکٹس اگر ہے تو کیا ہے، اس کو میکسیمائز کس طرح کر سکتا ہے، منیمائز یہ کس طرح کر سکتے ہیں. اور چوتھے مرحلے میں جو سب سے ضروری مرحلہ ہے اور جس کے لیے آج ہم ادھر اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ. جو آپ کے سوالات ہو، ہمارا ادارے تحفظ ماحولیات کا اسٹاف عملہ یہاں پہ موجود ہے. آپ کے پاس آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے، مائک آپ کے پاس آئے گا، آپ اپنا نام، اپنے محلے علاقے کا نام، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ڈیزگنیشن ڈپارٹمنٹ کا نام آپ مائک پہ لیں گے اور آرام سے جو آپ کا سوال ہے اس منصوبے کے حوالے سے وہ آپ کریں گے. اس پروجیکٹ کے جو پروپوننٹ ہے، کنسلٹنٹ ہے، وہ کوشش کریں گے آپ کے سوال کو آنسر کرے. آپ کو اگر یہ مطمئن نہیں کر پائے تو ان کے سوال کو خط کی شکل میں ان کو ہم کنوے کریں گے اور فردر جو ادارے تحفظ ماحولیات ہے پھر اس پہ ہم کوئی فیصلہ کریں گے کہ آیا ان کو اجازت نامہ دینا ہے کہ نہیں دینا. تمام جو حقائق ہے اس کی اسیسمنٹ کر کے. یہ کچھ مندرجات آپ کے سامنے میں نے پیش کی جس کے ذریعے اس عوامی سنوائی کو آج ہم آگے لے کے جائیں گے. تو مزید ٹائم میں آپ کا نہیں لوں گا، گرمی ہے. میں آپ آرام سے اور تحمل سے سنیں. میں اپنے ڈائریکٹر جنرل صاحب ڈاکٹر امجد علی خان صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور آپ کے سامنے اس پروسیس کو ایکسپلین کرے. ڈاکٹر صاحب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بڑے اور چھوٹوں معزز مہمانوں، تحفظ ادارے ماحولیات حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے اور واسا کی طرف سے ہم آپ سب کو اس پبلک ہیئرنگ میں عوامی سنوائی میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم صبح آئے تھے. ہم 30 سال سروس میں بہت فخر سے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کبھی دفتر 5 منٹ لیٹ نہیں گیا ہوں، نہ کبھی میٹنگ کے لیے. آج میں جب ادھر پہنچ گیا 9 بجے میں پہنچ گیا تو اپنے ساتھیوں سے ایک کپ چائے پی لیا. پھر میں نے کہا کہ ہم سائٹ پہ جاتے ہیں، سائٹ دیکھتے ہیں، تو پھر ہم انشاءاللہ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں گے. چونکہ ہماری پہلی وزٹ تھی، ہم راستے میں غلط ہو گئے اور بڑی جو چھوٹی راستہ تھا اسی پہ چلے گئے تو ہم لیٹ ہو گئے. تو لیٹ ہونے کی میں آپ سب بزرگوں سے معذرت مانگتا ہوں. 11 بجے ٹائم تھا اور ہمیں 11 بجے شروع کرنا تھا، لیکن سائٹ کو دیکھنے سے پہلے ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا. تو ہم ضرور کوشش کرتے ہیں، پوری سروس میں ہمیں نے یہ ضرور کوشش کیا ہے کہ سائٹ کو دیکھ کر کے پھر ہم سٹیج پہ کھڑے ہوتا ہے کہ کتاب کیا کہہ رہا ہے اور موقع کیا کہہ رہا ہے. تو اسی وجہ سے ہم صبح سائٹ پہ چلے گئے، تو اس وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے. تو اس کے لیے میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے معذرت مانگتا ہوں. اب آتے ہیں جی کہ آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، تو کیوں اکٹھے ہوئے ہیں اور کس قانون کے تحت ہم اکٹھے ہوئے ہیں. پوری دنیا نے ترقی کی ہی، اور جب انڈسٹریلائزیشن کا دور آیا دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو لوگوں نے سوچ لیا کہ ہم نے تو ترقی یافتہ ممالک نے کہ کارخانے تو بن گئے، ترقی بھی ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند مسائل بھی آ گئے. تو امریکہ کے کیلیفورنیا سٹی سے پہلے ماحولیات کا قانون 1969 میں آیا، اور اس کے 2 شق تھے جو آج پوری دنیا میں ہے. ایک وہ شق ہے قانون کا کہ جو کام ہو رہا ہے اس کو پابند کیا جائے کہ روڈ آپ کام بھی کرے، کارخانہ بھی بنائے، ڈیم بھی بنائے، سارا کچھ کام کرے، لیکن انسانیت کو تکلیف نہ ہو، اللہ کے مخلوق کو تکلیف نہ ہو. دوسرا یہ سیکشن تھا کہ جو آلریڈی بنے ہوئے جو آلریڈی مسائل ہیں اس کو کس طرح قابو کیا جائے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، یہ اشرف المخلوقات ہے. تو ایک نے سجدہ نہیں کیا تو وہ شیطان ابلیس بن گیا. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنایا ہے یہ اشرف المخلوقات کے لیے بنایا ہے، اس سے کوئی نزدیک پیارا اس کو کوئی نہیں ہے. تو جو بھی کام کرنا ہے ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے مخلوق کو کوئی تکلیف تو نہ ہو. اب 1969 میں تو قانون ادھر آیا. پاکستان میں دنیا کا یہ بھی سگنیچری ہے، پاکستان بھی دنیا کے ہم نقشے پہ ایک ملک ہے. تو 1983 میں آرڈیننس کے شکل میں آیا، اور پھر پارلیمنٹ نے وفاقی نے 1997 میں قانون پاس کیا. اور اس قانون کے تحت جو اہم 2 شق تھے، ایک سیکشن 12 تھا اور ایک سیکشن 11. سیکشن 12 یہ بتا رہا تھا کہ جو بھی بڑے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو وہ سرکار کر رہا ہے یا پرائیویٹ لوگ، کوئی کارخانہ لگا رہا ہے یا سرکار ڈیم بنا رہا ہے، سرکار روڈ بنا رہا ہے یا سالڈ ویسٹ کے لیے کوئی حل نکال رہا ہے. لیکن اس قانون کے تحت انہوں نے تحفظ ادارے ماحولیات سے NOC لینا ہے. اور اس NOC کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک مسئلہ کو حل کر رہے اس سے 100 مسئلے اور بھی جنم لیتے ہیں. لب و لباب اس کا یہ تھا. اور سیکشن 11 کے تحت کہ جو آلریڈی مسائل ہے اس کو کس طرح قابو میں لے آئے. پھر 18ویں ترمیم آ گیا، صوبوں کو اختیارات مل گئے، اور ہر صوبوں کو یہ اختیار مل گیا کہ ہر صوبہ اپنے لیے اپنا قانون بنا لے. تو خیبر پختونخوا نے صوبائی اسمبلی سے قانون بنایا، خیبر پختونخوا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 2014 کے قانون کے تحت صرف اتنا ہو گیا کہ جو سیکشن 12 تھا اس کو سیکشن 13 ہم نے لکھ دیا، اور جو سیکشن 11 ہے وہ سیکشن 11 ہے.
تو سیکشن 13 کے تحت NOC ہم اس کو انوائرمنٹل اپروول کہتے ہیں، نارمل الفاظ میں NOC کہتے ہیں اور اردو میں اس کو اجازت نامہ کہتے ہیں، اور اسی اجازت نامے کے تحت ہم اس کو پابند کرتے ہیں کہ آپ نے کام کو کس طرح صحیح طریقے سے چلانا ہے، جس کا لباب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اشرف المخلوقات کو اس میں کوئی تکلیف نہ ہو، اور قانون کے ذریعے پھر اس کو پابند کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، جو یہ قانون آیا اس وقت بھی پوری دنیا میں قوانین موجود تھے، لیکن وہ قوانین وہ مسائل حل نہیں کرتے تھے۔ تو اسی قانون میں پوری دنیا میں جو آج ہم اکٹھے ہیں، یہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے، یہ ایک مینڈیٹری ہے، ایک فرض ہے کہ آپ نے جہاں پر بھی جانا ہے لوگوں کا رائے لینا ہے، کیونکہ جو بچہ ماں سے پیدا ہوتا ہے تو وہ سبق سیکھنا شروع کر لیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی بندہ کالج میں پڑھا ہو اس کو ہم تعلیم یافتہ کہہ دیں، جو اسکول سے پڑھا لکھا اس کو تعلیم یافتہ کہہ دیں، جو PhD اسکالر اس کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں۔ نہیں، ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ تعلیم ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے وہ سارے تعلیم یافتہ ہے۔ اور پھر ہم تو مسلمان ہیں، جب مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے اس کے کان میں آذان ہوتا ہے، تو علم آذان سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جس کو انگلش آتے ہیں اس کو ہم تعلیم یافتہ کہتے ہیں، اور جس کو انگلش نہیں آتا اس کو ہم ان پڑھ کہتے ہیں۔ نہیں، علم ہر کسی کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس قانون میں یہ فرض پوری دنیا میں رکھ دیا کہ ایک کتابی نالج ہوتا ہے، ایک اس علاقے کا لوکل نالج ہوتا ہے، ایک سائنٹیفک نالج ہوتا ہے، ایک اس علاقے میں ایک بابا نے 60-70 سال زندگی گزاری ہے، اس کے پاس اس علاقے کا 70 سال 80 سال 100 سال کی علم موجود ہوتا ہے۔ باہر کا بندہ آ کر کے رپورٹ بنا دیتا ہے، وہ سائنٹیفک بیس پہ ہوتا ہے۔ جب تک اس علاقے کے عوام کا علم اس میں شامل نہ ہو تو اس کو پھر ہم صحیح فیصلہ نہیں کہہ سکتے۔ تو آج ہم جب اکٹھے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کی بھی سنیں، قانون کو بھی دیکھ لیں، سائنس کو بھی دیکھ لیں، اور ان تینوں کو اکٹھے ریل کی پٹی کی طرح لے جائے، تاکہ ایسا فیصلہ ہو جائے جس سے عوام کو خوشی ہو، تکلیف نہ ہو۔ آپ لوگوں کے دل میں بہت بڑے خدشات ہوں گے، کیونکہ جو ہمارے ملکی مسائل یا جو موجودہ وسائل ہے، جو بینر آپ لوگوں نے لگائے ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ قوم میں شعور آ گیا، قوم پہ شعور آ گیا۔ حالانکہ یہ قانون 1400 سال پہلے آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جب ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا، یہ ماحولیات کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو ہم لوگوں نے جو بینر لگائے ہیں، اس پہ ہمیں دل کی خوشی ہو گئی کہ لوگ میں شعور آ گیا، لوگ صفائی چاہتے ہیں۔ جب ہم بچے تھے، ایک پیراسیٹامول کی ٹیبلٹ تھی، ہم اس کو رٹ کا کاغذ تھا، ٹائگر شکل تھا، کوئی بیمار ہو جاتا تو کہتے کہ چلو ایک ٹیبلٹ لے آئے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ایسا گھر ہوگا جس میں فریج ہوگا اور فریج میں دوائی نہیں ہوگی۔ آج سے 30 سال پہلے دیکھ لیں بیماریاں کتنی تھی اور آج بیماری کتنی ہے، ہم کہاں پر چلے گئے۔ یہ تمام صفائی نہ ہونے کے امراض ہے۔ اسی پانی پہ ہم وضو استنجا کر کے نمازیں پڑھتے تھے، آج ہم اس میں ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو 2 راستے بتائے، جو اچائی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو برائی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو اچھی اور اخلاقیات کے ایمانداری کے زندگی گزارتا ہے وہ اسی دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رہے گا، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ساتھ رہے گا۔ تو ان چند الفاظ کے ساتھ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، قانون بھی آپ لوگوں کے لیے بنتا ہے۔ دنیا میں جو قانون بناتے ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بناتے ہیں۔ ہم بھی آنن فانن قانون پہ عمل کریں گے، اور ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس میں اللہ تعالیٰ کے اشرف المخلوقات کو تکلیف ہو۔ تو ان چند الفاظ کے ساتھ اب
वासावी वाले भी आएंगे, कंसल्टेंट भी आएगा। कंसल्टेंट का तो इतना काम है कि आज आपके साथ काम करेगा, जब नसीब मिल जाएगी चला जाएगा। मैंने सुबह भी उसको फील्ड पे भी बात बता दी कि जिम्मेदारी आप लोगों की है और माहौलियात वालों हमारी है। हम आज होंगे, कल किसी को पता नहीं कि हम ज़मीन मिट्टी के नीचे होंगे कि जिंदा होंगे कि मुर्दा होंगे, लेकिन हमने कंसल्टेंट पे सब कुछ नहीं छोड़ना। उसने सिर्फ हमें गाइड देना है कि जो काम हम नहीं जानते, जो काम आप नहीं जानते, उसके लिए हम टैक्स पेयर मनी कंसल्टेंट को देते हैं। तो उसने साइंटिफिक बात करनी है, बाकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। और इस वक्त इस मंसूबे के साथ माहौलियात की जिम्मेदारी है और वासा की डिमांड है जिम्मेदारी है। यूनियन कौंसल तमतड़ हम कोशिश दे लोग करेंगे सारे जमा होए दे इना दा आखना है वे जेड़ा साड़ा माहौल है इसा खराब है जेड़ा कि कचरा कुंडी है उसा इथे मुंतकिल ना कीता जेड़ा क्योंकि अरनोई जेड़ा पानी है उस पानी या देखने वास्ते पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर तो लोग आते। इसी इना दे एहतजाज में शिरकत की है महकमा माहौलियात दे अफसरान और महकमा वासा दे अफसरान। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਆਹਦਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਰੋਜ਼ ਜੁਮਾ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਦਾਰੇ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਸੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਸਾਂ। ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਸਾਂ। اس وقت تک اجازت دو اللہ یہ پروجیکٹ کیا ہے، کیا